حضرت خالد بن ولید نے نا ایک صحابہ کو گالی دی تھی. تو یہ ایک سا جو آیا نا یہ 4 مد سے بنتا تھا. بات میں ایسی کروں گا کہ جو شاید کچھ لوگوں کو تکلیف دے دے. السلام علیکم، میرا نام ہے فیصل، آپ تو دیکھ رہے ہیں ہاؤس آف مرزا. ہاؤس آف مرزا کی کوربیٹ میں آپ کا خوش آمدید. تو چلیے آج کا یہ سیشن یہ کنورسیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. تو آج بھی ہمارے ساتھ سمیت بھائی ہیں جو ہماری کنورسیشن یہ سوالات کا بھرپور جواب دیں گے. تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی، السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک تھا فطرانہ، جس پہ ہمارے پاس کچھ کوشچنز آئے. کافی لوگوں نے ہم سے ڈسکس کرا تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ جی فطرانہ کس طرح دیا جاتا ہے اور فطرانے کی دینے کے طریقے کیا ہیں اور کیا ہے کنڈیشنز کیا ہیں، کس کس پہ فرض ہے، کس نے دینا ہوتا ہے. اچھا دیکھیں جی، فطرانے کو پہلے تو ہم لوگ اردو زبان میں اسے فطرانہ کہتے ہیں. اس کو اصل میں کہا جاتا ہے صدقہ فطر، جو عید الفطر کے وقت دیا جاتا ہے. عید الفطر ہے نا، ٹھیک ہے، جو آئے گی وہ عید الفطر ہے نا، تو اس سے اس کا نام رکھا گیا تھا صدقہ فطر. تو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہیں جس میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے کہ صدقہ کس کس پہ فرض ہے. ٹھیک ہے، ہر چھوٹے بڑے بزرگ ایون کہ بچہ جو اس دن پیدا ہوتا ہے اس کا بھی صدقہ دیا جاتا ہے، صدقہ فطر دیا جاتا ہے، جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی کافی ڈیٹیل میں چیزیں بھی بتائی گئی ہیں کہ صدقہ فطر کے اندر آپ اناج، مطلب اناج کے اندر جو جو چیزیں آتی ہیں اس میں کچھ چیزوں کا حدیثوں میں نام لیا گیا ہے، جس میں جو، گندم، کشمش، کھجور، پنیر، یہ ساری چیزوں کا ذکر آیا کہ آپ یہ صدقہ فطر کے طور پہ دے سکتے ہیں. اچھا، اب جہاں تک بات ہے اس کی کوانٹٹی کی، کتنا دینا ہوتا ہے، تو جو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر کوانٹٹی آئی ہے سا، 1 سا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے 1 سا دینا ہے ایک فرد کا. ٹھیک ہے، اب 1 سا کیا ہوتا ہے، یہ کوشچن ریز ہوتا ہے. 1 سا اس دور کے اندر نا تولنے کے لیے ایک وہ کیا جاتا تھا. اچھا، یہ تولنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، کہ ماپنے کے لیے ہوتا تھا. ماپنا سمجھتے ہو نا، کسی چیز کو ناپنے کے لیے، ماپنے کے لیے، جس طرح کٹورا ہو گیا، اس طریقے سے ہوتا تھا. تو اس کو کہتے تھے 1 سا. ہمارے یہاں ہوتا ہے، ایگزامپل میں دوں گا آپ کو، 1 کلو، 1 کلو گرام یا 1000 گرام جسے ہم کہتے ہیں نا. اچھا، اب 1 کلو میں کتنے پاؤ ہوتے ہیں؟ 4 پاؤ. ایسی ہے نا. تو یہ ایک سا جو آیا نا یہ 4 مد سے بنتا تھا. مٹھی نہیں، مد بھی ایک پیمانے کے لیے ایک چیز ہوتی تھی جس سے تولا جاتا تھا. ٹھیک ہے، اس دور کے اندر. تو یہ 1 سا کا ذکر آیا ہے کہ 1 سا گندم، 1 سا جو، کھجور، کشمش اور پنیر. آپ ان میں سے کچھ بھی فطرانے کے طور کے اوپر دے سکتے ہیں. جب اس 1 سا کے لیے ذکر آیا. ٹھیک ہے، اب یہ کوانٹٹی سمجھ میں آ گیا. اچھا، اب جب سعودیہ کی گورنمنٹ نے اس 1 سا کو پرانی کتابوں سے، اور اس سے ساری بات ہے آج کل کے دور کے لحاظ سے آپ نے اسے کنورٹ کرنا تھا، تو اس کو کنورٹ کر کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو 1 سا ہے اس کے اندر جو سعودیہ نے پہلے وہ دیا نا. اچھا، اس میں 3 الگ الگ وہ آئی ہوئی ہیں. ایک جماعت یہ کہتی ہے، سعودیہ کی جو جماعت ہے، کہ وہ 2600 گرام بنتا ہے. 1 سا اس دور کا آج کل کے ایکویلنٹ بنے گا 2600 گرام. ایک جماعت اس میں کہتی ہے 2400 گرام. ایک جماعت اس میں کہتی ہے 2750 گرام. مزہ آ رہا ہے؟ 3.25 کلو کرنے آپ سے. تو مطلب زیادہ تر لوگوں کا اتفاق ویسے 2.5 سے 3.25 کلو کے اوپر ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے اس کو کوانٹٹی جو بتائی گئی ہے وہ ہے 1 سا، جس کے اندر آتے ہیں 4 مد. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو مد ہے نا، مد کا ریفرنس میں آپ کو دینے کے لیے ایک ریفرنس دیتا ہوں کہ اس مد کا ذکر کہیں اور بھی کہاں پہ آیا ہوا ہے. جس طرح سے اب مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی نالج میں ہے کہ نہیں، ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید کا تو آپ کو پتا ہے نا ساروں کو، حضرت خالد بن ولید کا تو پتا ہوگا نا، جو ایک کافی مشہور صحابہ تھے. ریفرنس خیر میں نے بتا دیے ہیں، وہ ریفرنس ویڈیو کے نیچے آ جائیں گے. حضرت خالد بن ولید نے نا ایک صحابہ کو گالی دی تھی. حضرت خالد بن ولید نے ایک صحابہ کو گالی دی تھی، عبد الرحمن بن عوف. میں ذرا نام بھول جاتا ہوں، آپ کو پتا ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبد الرؤف بن عوف کو گالی دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے صحابوں میں تھے، ان کو گالی دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ناراضگی ظاہر کری. خالد بن ولید نے، حضرت خالد بن ولید لیجنڈری، انہوں نے گالی دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ خالد، تو نے میرے صحابہ کو گالی دی ہے، آپ نے میرے صحابہ کو گالی دی. جبکہ حضرت خالد بھی صحابہ تھے، خالد بن ولید بھی صحابہ تھے. لیکن انہوں نے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق رکھا نا کہ بھائی جن لوگوں نے شروع میں میرے ساتھ سٹرگل کری، دین کی تبلیغ کری، ان لوگوں کی ویلیو آبویس سی بات ہے زیادہ تھی. اب بہت سے صحابوں نے، جیسا خالد بن ولید نے بہت بعد میں اسلام قبول کرا کے. ٹھیک ہے، اب جن صحابہ نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، دین کی تبلیغ کی ہوئی ہے، اسلام کی تبلیغ کی ہوئی ہے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ویلیو دیتے تھے. بھائی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے ساتھ ساری اسٹرگل کی ہے، ان کی ویلیو ہمیشہ اوپر رکھتے تھے. صحابہ حضرت خالد بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ خالد، تو آپ نے میرے صحابہ کو گالی دی ہے.
تو اس پہ انہوں نے کہا کہ سارے صحابین مطلب اس وقت جو صحابہ تھے یا تمام لوگ جو اس وقت جو اسلام قبول کر چکے تھے کہ آپ لوگ سب اگر پہاڑوں جتنی زکوٰۃ خیرات اور یہ صدقے بھی دے دے نا تو آپ لوگ میرے صحابہ مطلب انہوں نے ان صحابہ کا نام لیا عبد الرحمن بن عوف کا کہ ان کے ایک مد برابر بھی ایکویلنٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو یہ وہ مد کا ریفرنس وہاں سے بھی مل رہا ہے ہمیں کہ یہ اس مد کی بات ہو رہی ہے جو ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ 4 مد بن کے ایک سا بنتا تھا اور آج کل کے لحاظ سے ایک سا ایکویلنٹ ہے ہمارے 3.5 کلو کے قریب, 3.5 کلو کے قریب 2400 گرام 2600 گرام اور 2750 گرام, یہ 3 ریفرنس آتے ہیں اس میں. تو یہ چیز تو کلیئر ہوگی کہ کتنی دینی ہوتی ہے اور کیا کیا دے سکتے ہیں. اہل حدیث ہے نا, اہل حدیث کا کہنا یہ ہے کہ جی اگر تو آپ اہل حدیث اس بارے میں وہ کرتے ہیں ذرا حنفیوں سے وہ کرتے ہوئے اختلاف کرتے ہوئے کہ اگر تو اناج کا ذکر آئے نا تو آپ اناج ہی دیں گے, آپ پیسے نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, اچھا اس پہ ہم لوگوں کا دیکھو ہم تو کتابوں کے دین کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور کتابوں کے دین کو مانتے ہیں. ہمارا تو ایک ہی موقف ہے جو انجینئر بھائی نے ہمیں سکھایا ہے کہ کتابوں کے دین کو مانتے ہیں ہم نے. آپ اہل حدیث سے سوال کریں کہ جب تم زکوٰۃ دیتے ہو ٹھیک ہے تو زکوٰۃ تو سونے پہ ہوتی ہے, ایسے ہی ہے نا, آپ کے زکوٰۃ آپ کا 2.5% ایک سال کا آپ دیتے ہو اپنے سونے کے اوپر, آپ کے سونے کا 40% ہوتا ہے زکوٰۃ اصولاً. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اپنا 2.5% زکوٰۃ نکال رہے ہو تو آپ کیا وہ اپنے سونے کا 2.5% توڑ کے وہ دیتے ہو؟ نہیں نا, وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ایکویلنٹ ہے تو ہم اس کے برابر اماؤنٹ دے دیتے ہیں. تو سیم اسی طریقے سے جس طرح آپ زکوٰۃ دے دیتے ہیں اسی طرح فطرانہ کیا ایکویلنٹ اماؤنٹ وہ کر کے دے دیں گے. ٹھیک ہے, سیم اسی طریقے سے جہاں قرآن میں ذکر آیا ہوا ہے کہ ایک روزے کا کفارہ, روزہ توڑ دینے کا کفارہ آیا ہوا ہے, روزہ جان کے توڑنے کا الگ کفارہ آیا ہوا ہے, چھوٹ جانے کا الگ آیا ہوا ہے. تو اگر تو ایک کفارے کے بدلے ہے کہ جو آپ نے کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے, اچھا کھانا, وہ کھانا جو آپ خود کھلاتے ہو, ایک روزے کا کفارہ ہے کہ آپ کسی بھوکے کو ایک وقت کا کھانا کھلاؤ گے کسی غریب کو, اور وہ کھانا جو آپ خود کھاتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ خود برگر کھا رہے ہو KFC کا, اس کو آپ ماش کی دال کھلا دو گے, ایسا نہیں ہے. جو آپ خود کھاتے ہو تو وہ بھی اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کھانا ہی کھلاؤ گے, آپ اس کے ایکویلنٹ پیسے حساب لگا کے آپ دے دیں. ٹھیک ہے, وہ آپ ایکویلنٹ کر کے دے دیتے ہیں. اچھا اس میں بھی اختلاف ہے, حنفی کہتے ہیں کہ نہیں جی 2 وقت کا کھانا ہے, جب قرآن میں آ گیا ہوا ہے سورہ بقرہ میں کلیئر کٹ آ گیا ہوا ہے کہ بھائی 1 وقت کا کھانا ہے. ٹھیک ہے, ایک روزے کا کفارہ 1 وقت کا کھانا ہے, تو پھر وہاں پہ ہم قرآن کو کیونکہ ہم کتابوں کو مانتے ہیں. وہاں اہل حدیث کا موقف غلط ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ نے اناج ہی دینا ہے. ہم وہاں پہ بھی قرآن کو مانتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ اس کے ایکویلنٹ دے سکتے ہیں جیسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یا آپ حنفیوں کے کیونکہ دیکھیں ہم تو نیوٹرل چل رہے ہیں نا, ہم تو چل رہے ہیں نیوٹرل سے مراد ہے ہم چل رہے ہیں قرآن کے اوپر, قرآن و سنت کے اوپر, اس کے علاوہ ہم چیزوں کو فالو نہیں کرتے. تو آپ وہاں پہ بھی مطلب آپ روزے کا کفارہ بھی دیں گے تو آپ وہ ایکویلنٹ اماؤنٹ کیلکولیٹ کر کے دے سکتے ہیں. اچھا اس میں 2-3 سوال ریز ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے ہم سے یہ سوال ریز کرا تھا اور بعض لوگ کرتے ہیں, ہمارے بھی دلوں میں سوال آتا ہے کہ فطرانہ کب دینا ہے. اچھا جو میں آپ کو حدیث اور جو صحیح بخاری اور حدیث کا جو ریفرنس دے رہا ہوں نا جس میں پورا ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کس بچے پہ, بزرگ پہ, سب پہ, اور ایک ساتھ اناج دینا ہے آپ نے, اس میں اناج میں کچھ چیزوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے. بالکل اس کے ساتھ یہ بھی آیا گیا ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اور اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرتے ہیں. اگر آپ عید کی نماز کے بعد اس کو ادا کریں گے نا تو پھر یہ سمپل صدقہ ہوگا, یہ صدقہ فطر نہیں ہوگا, پھر یہ سمپل صدقے کی طرح جائے گا. صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے. اور صاحبین سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صاحبین سے جہاں تک ظاہر ہے آپ صدقہ فطر ہمیشہ نماز ادا کرنے سے پہلے دیتے تھے, نماز پہ جانے سے پہلے. اچھا حضرت علی اور حضرت عمر سے یہ روایت ہے کہ وہ لوگ نا 1 آدھا دن پہلے بھی دے دیتے تھے, 29ویں روزے اور 30ویں روزے کو. تو صدقہ فطر ہمیشہ سنت کو فالو کرتے ہوئے, صاحبین کی سنت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے ہمیشہ آخری روزوں میں دیں, جب عید کی نماز سے پہلے یا 29ویں 30ویں روزے میں. ٹھیک ہے, آج کل میں بھی فیس بک پہ دیکھ رہا ہوں کہ فطرانہ ہی تو ہی دینا ہے تو مہینے کا اینڈ کا انتظار کیوں کر رہے ہو, شروع میں دے دو غریبوں کے کام آ جائے گا. تو ویسے دے دو غریبوں کو. اب تم نے بھی سوچ کے رکھا ہوا ہے میں فطرانے کا ہی جو میں نے نکالنا ہے وہی میں غریب کو دوں گا, اس کے علاوہ غریب کو میں کیوں دوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تم نے اپنی عید کی شاپنگ پہلے دن سے شروع کر دو گے 50,000 روپے کی, تو اس 50,000 میں سے 5,000 صدقہ ویسے دے دو, ویسے غریب کی مدد کر دو, فطرانہ الگ سے دوبارہ دے دینا. ٹھیک ہے. اچھا فطرانہ ہر کسی پہ, جیسے میں نے بتایا کہ 1 دن کا بچہ ہے اس کے اوپر اس کا بھی فطرانہ جو گھر کا سربراہ ہے اس نے دینا. ٹھیک ہے. اس میں یہ کنڈیشن بھی ہے کہ اگر کوئی خود کماتا ہے تو وہ بھی اپنا فطرانہ خود دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, اپنا فطرانہ پھر خود دے سکتا ہے, لیکن آپ اپنے گھر کے سربراہ سے وہ کر کے کہ جی لیٹس سپوز ایک بیٹا ہے وہ بھی کماتا ہے, باپ بھی کماتا ہے, گھر کا سربراہ ویسے باپ ہی ہے, تو بیٹے کے لیے بہتر ہے وہ باپ کو بولے پاپا آپ دے دیں, یہ میری طرف سے آپ دے دیں میرا فطرانہ, مطلب وہ اپنا پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اپنے فطرانے کے لیے. ٹھیک ہے. ویسے فطرانہ گھر کا سربراہ ہی دیتا ہے. اگر بیٹا کما رہا ہے دھما رہا ہے گھر چلا رہا ہے تو پھر بیٹا گھر کا سربراہ ہے, وہی اپنے ماں باپ کا بھی دے گا, اپنے بہن بھائیوں کا بھی دے گا, بیوی کا بھی دے گا, بچوں کا بھی دے گا.
ٹھیک ہے, مطلب گھر کا سربراہ دے گا فطرانہ, ایک چیز. دوسری چیز, یہ کوشچن بھی بہت ریز ہوتا ہے کہ فطرانہ اکٹھے دینا ہوتا ہے. اچھا, اب اس میں دو چیزیں, اکٹھے سے مراد کیا ہے؟ اکٹھے سے مراد یہ ہے کہ پورے گھر کا فطرانہ اکٹھا, کہ اکٹھے سے مراد یہ ہے کہ فطرانے کی ایک بندے کی اماؤنٹ آپ نے اکٹھی دینی ہے. یہ دو الگ الگ کوشچن ہے. لیٹ سپوز 3 کلو ہم ایک راؤنڈ فگر پکڑ رہے ہیں, کیونکہ پہلے 3 کلو چل رہا ہے, 3 کلو دینے ہیں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے, تھوڑا سا کر کے دیں. اگر 3 کلو ہم فطرانہ پکڑ رہے ہیں, لیٹ سپوز 3 کلو آٹا 150 روپے کلو کے لحاظ سے 450 روپے کلو ہو گیا, 450 روپے کلو فطرانہ بن گیا. اب اس 450 کو نہیں آپ توڑ کے دے سکتے کہ 200 ایک کو دے دیا, 150 ایک کو دے دیا, 100 ایک کو دے دیا, ایسے نہیں کر سکتے. لیکن ہاں, آپ اس طرح اگر کرنا چاہ رہے ہیں, جس طرح آپ کے گھر میں 6-7 لوگ ہیں, آپ کا فطرانہ بن رہا ہے زیادہ. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں یار. اب دیکھو فطرانہ بات میں ایسی کروں گا کہ جو شاید کچھ لوگوں کو تکلیف دے دے, لیکن تکلیف دیتی ہے تو دیتی رہے, جو بات صحیح ہے ہم تو وہی بات کریں گے, سیدھی سی بات ہے, ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے اس بات سے. دیکھو فطرانے میں ذکر کس کس چیز کا آیا اناج میں؟ گندم, جو, کشمش, کھجور اور چیز, جو چیز ہوتی ہے نا پنیر جسے ہم کہتے ہیں, پنیر کا. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ صرف فطرانہ دے رہے ہیں گندم. اس کا وجہ کیا ہے؟ ایگزیکٹلی اس کی وجہ کیا ہے؟ گندم سستی ہے. اب ایک بندہ جو مہینے کی 25,000 روپے تنخواہ, اچھا فطرانہ کس پہ فرض ہے؟ ہر اس شخص کے اوپر جو 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہے. ٹھیک ہے, فطرانہ اس شخص کے اوپر فرض ہوگا, ہر وہ شخص جو 2 وقت کی روٹی کما رہا ہے وہ اپنا فطرانہ ادا کرے گا, مطلب گھر کا فطرانہ ادا کرے گا. اب سوال یہ آ رہا ہے کہ فطرانے کے اوپر کہ جو بندہ, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہر بندہ گندم کے لحاظ سے فطرانہ دے رہا ہے. اچھا, لوگ اللہ معاف کرے, ہم لوگ بھائی نہ زکات صحیح طرح دیتے ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں, 2.5% زکات دینی ہوتی ہے آپ کے اتنے سال میں. اگر تم ایمانداری سے وہ 2.5% دیں گے نا, تو آپ یقین کریں ویسے بھی ملک میں غربت کم ہونا شروع ہوگی, لیکن لوگ زکات نہیں دیتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں جی زکات صرف سونے پہ. زکات صرف سونے پہ نہیں ہے, سونا ایک کنڈیشن بتایا گیا تھا کہ جی جن کے پاس, کیونکہ اس وقت جائیدادیں کیا ہوتی تھی؟ سونا. اس وقت زمینوں کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا, زیادہ تر کیا ہوتا تھا؟ سونا ہی جائیداد ہوتی, یا اس کے علاوہ ہوتا تھا تو آپ کی جانور ہوتے تھے, گھوڑے, بکرے, کس کے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو زکات دی جاتی ہے آپ کے احساسوں کے اوپر, آپ کی سیونگ, مطلب آپ ٹوٹل کتنی ملکیت کو, کتنے منی کو اون کرتے ہو سال کی زکات جاتی ہے 2.5%. اب ایک سمپل سی ایگزامپل ہے, 1,000 روپے پہ 250 روپے دینا آسان ہے, لاکھ روپے پہ 2500 روپے دینا بھی آسان. ایسی ہے نا, 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ دینا مشکل ہوتا ہے. اب وہ دیتے ہوئے 2.5 لاکھ روپے لگ رہا ہوتا ہے, تو جو 1 کروڑ والے ہیں نا وہ 2.5 لاکھ نہیں دے رہے, 1 لاکھ والے بھی 2500 شاید نہیں دے رہے, یا 25,000 نہیں دے رہے, تو 25% بڑھ جائے گا نا. ہم 2.5% کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب 1 کروڑ کے اوپر 2.5 لاکھ دینا مشکل ہے, 1 ارب کے اوپر 2.5 کروڑ دینا, تو بھائی یہ تو دینے والا تو کہے گا میں تو اپنے بچوں کا 4 سال دے رہا ہوں, میرے بچے تو 4 سال 2.5 کروڑ میں گزارا کر لیتے ہیں اگر میں کچھ بھی نہیں کروں. سیم اسی طریقے سے فطرانے کی کنڈیشن بھی یہی ہے, ہم نے صرف گندم پکڑ لیا. اب میں ایک مڈل کلاس آدمی ہوں, آپ ایک مڈل کلاس آدمی ہوں, ٹھیک ہے, میں باس ہوں, آپ کام کرتے ہو, آپ امپلائر. میں لیٹ سپوز کما رہا ہوں 1.5 لاکھ, آپ کما رہے ہو 30,000. میں بھی بڑا سیانا ہوں, میں بھی 450 روپے کے لحاظ سے جا کے فطرانہ دے رہا ہوں. آپ کو بھی میں مشورہ دے رہا ہوں, آپ بھی جا کے 450 کے لحاظ سے فطرانہ دیں. یہ جو ڈنڈیاں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مار رہے ہیں نا, یہ چیزیں بھائی صحیح نہیں ہے. میں آپ کو فطرانہ آپ استطاعت رکھتے ہیں, ایک بندے نے گاڑی رکھی ہوئی ہے 50 لاکھ کی, فطرانہ دینا 450 کے لحاظ سے. ایک بندہ صرف بائک چلاتا ہے, وہ بھی فطرانہ دینا 450 کے لحاظ سے. جس نے 50 لاکھ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے, کھجور کے لحاظ سے فطرانہ دے, پنیر کے لحاظ سے فطرانہ دے, کشمش کے لحاظ سے فطرانہ دے. وہ تو ایک بندے کا فطرانہ 9,000 بن جائے گا. گھر میں 7 لوگ ہیں تو دے, 9 7 سے ملٹیپلائی کر لیں آپ, کیا 63,000 پے کر. نہیں, فطرانہ جائے گا گندم کے لحاظ سے. یہ لوگ جو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں نا, پھر ہم کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم نہیں کر رہا, ہماری حرکتیں نہیں صحیح. اللہ معاف کرے, ہم لوگ اس طریقے سے دین کو فالو نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہوئے نا, یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہوئے ہم ویسے بڑا تولتے ہیں, اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ بے پناہ دولت دے دے. ایسے ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے سب کے معاملات کو, پھر اللہ تعالیٰ چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے. بڑے بڑے لوگ سیانے, میں آپ کو بتاؤں, جو باہر کے وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں نا, فارنرز, وہ پتہ کیا کریں گے, وہ یہاں پہ پاکستانیوں میں اپنے اما ابا کو فون کر کے, بھائی کو فون کیا, تو ہمارا فطرانہ وہاں سے دے دیا, ہم تجھے پیسے بھیج دیں گے. اب وہ یہاں فطرانہ بننا 450 روپے, تم بھائی وہاں کے لحاظ سے فطرانہ دو, کیونکہ تمہاری انکم وہاں کے لحاظ سے ہے. تم وہاں کے لحاظ سے فطرانہ دو گے, تم یہاں کے لحاظ سے فطرانہ نہیں دو گے. یہ سب ڈروئی میں کہہ رہا ہوں نا, اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہوئے سب کو موت پڑ رہی ہوتی ہے. میرا تو پرسنلی ماننا یہ ہے کہ اگر دولت اللہ کی رحمتوں میں سے ہوتی نا, تو نبی اور پیغمبروں کے پاس ہوتی. جب نبی علیہ السلام چادر لینے گئے نا, تو باقی صحابہ نے ڈانٹا,
انہوں نے کہا یار نبی وسلم کے پاس یہ ایک ہی چادر ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا اور دنیا کی دولت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دولت دوں اور تمہیں رخصت کر دوں. حضرت عمر سے انسپائر ہو گئے کہ نہ ہی حرام کھانا ہے نہ ہی کسی کو کھانا.